اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 178 سے لے کر آیہ نمبر 182 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نیکی کیا نہیں ہے اور کیا نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص، ٹھیک ہے۔ قصاص بھی بولتے ہیں اور قصاص بھی ہے، چونکہ قرآن مجید میں لفظ قصاص کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم قصاص ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ خون کا بدلہ خون، ٹھیک ہے، خون کا بدلہ خون، فی القتلہ قتل کے بارے میں، فی القتلہ قتل کے بدلے میں، قتل کے بارے میں، اے ایمان والو تم پر مقتولین کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا ہے تم پر قتل کا بدلہ قتل، ٹھیک ہے، قتل کا بدلہ قتل یا قصاص لینا، قصاص مطلب برابری کرنا۔ الحر بالحر، اگر آزاد مارا گیا تو آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، فمن پس جو بھی عفی معاف کر دے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی سے، شیئن کچھ بھی، مطلب یہ کہ ویسے تو اللہ نے فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فمن عفی لہ من اخیہ شیئن، اگر اس کے بھائی کی طرف سے، ہو مطلب یہ ہو جو ہے ضمیر، یہ جس انسان نے مارا ہے، ٹھیک ہے، جس انسان نے مارا ہے اور جس کے انسان کو مارا ہے، مطلب جس کو مارا ہے اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس کے بھائی اگر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کا بھائی کچھ بھی اس کو معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے بڑی اچھے طریقے کے ساتھ، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ ان کی طرف، باحسان، احسان کے ساتھ، مطلب قرض ادا کرنا ہے، دیہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ صلح اگر ہم نے کرنی ہے نا خون کے معاملے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ دیہ دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے اگر کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ ذالک، یہ حکم، تخفیف اس لیے ہے کہ ذالک یہ حکم یا یہ اس وجہ سے تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، ورحمت اور رحمت، ٹھیک ہے، یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ فمن یعتدی، پس جو بھی حد سے بڑھ جائے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، فلہ عذاب علیم، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ، اور یقیناً تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں یا برابری میں یا قتل کے بدلے قتل میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم، لکھ دیے گئے ہیں تم پر یا فرض کر دیے گئے ہیں تم پر، اذا جب بھی، حاضرہ حاضر ہو یا آئے، حاضرہ کا مطلب حاضر ہو، مطلب آئے، حاضرہ یہ ہوتا ہے نا، حاضر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا حاضرہ جب آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، احد ایک کم تم میں سے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک بات لکھ دی گئی ہے کہ تم میں سے جب بھی کسی کو کوئی موت آئے، ان طرح کا اگر وہ چھوڑے، خیر مال، ان طرح کا اگر وہ چھوڑ جائے خیر مال، تو الوصیت، وہ وصیت کر جائے، ٹھیک ہے، الوصیت وہ وصیت کر جائے، للوالدین اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف ایک اچھے طریقے کے ساتھ، بالمعروف ایک اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ بات جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک حق ہے، یا حقا یہ حق ہے، علی المتقین ان لوگوں پر جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فمن پس جو انسان بھی، بدلہ تبدیل کر دے ہو اس احکامات کو، بعد اس کے بعد، ما سمعہ کہ اس نے سنا، مطلب جو شخص بھی وصیت کو سننے کے بعد بدل دے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو انسان بھی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے، فإنما اسمہ، تو بے شک، فإنہ تو بے شک، ما جو بھی اسمہ گناہ ہوگا، ہو اس کا،
अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, उन लोगों पर होगा जो कि इसको बदलते हैं। फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, तो इसका गुनाह सिर्फ तब्दील करने वालों पर होगा। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है, जानने वाला है। फमन खाफा, पर जिसको डर हो, मिन मूसिन, वसीयत करने वाले, जनफन, किसी भी बेइंसाफी का या कजी का, और इसमन, या गुनाह का, फअस्लह बैनहुम, तो वो आपस में सुलह करा दे या उनके दरमियान सुलह करा दे, फला इस्म अली, फला इस्म अली, तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम, बख्शने वाला भी है और बेहद रहम फरमाने वाला भी है। अल्लाह ने फरमाया जिसको वसीयत करने वाले से बेइंसाफी या गुनाह का खौफ हो, फिर वो उनके दरमियान सुलह करा दे, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। ठीक हो गया मोहतरम सामीन, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने सबसे पहली आयत मुबारका में पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल, कि ऐ ईमान वालों, किसास जो है या क़सास तुम्हारे लिए फर्ज करा दिए गए। ठीक है, तो इस आयत का शान नज़ूल जो है वो इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जुरैर तिबरी रिवायत करती हैं कि ज़माने जाहिलियत में होता यह था कि जब दो कबीले आपस में लड़ते, एक मुअज़्ज़ज़ कबीला होता और दूसरा पसमानदा, और पसमानदा कबीले का जो गुलाम होता वो मुअज़्ज़ज़ कबीले के गुलाम को कत्ल कर देता। यूं समझें कि जो बड़ा गुलाम होता या अमीर तबके का गुलाम होता वो गरीब तबके के गुलाम को जो है वो कत्ल कर देता। तो अब जो अमीर तबके का गुलाम होता या उसका जो कबीला होता वो कहता कि हम अपने गुलाम के बदले में जो है वो पसंदीदा कबीले के आजाद शख्स को कत्ल करेंगे। इसी तरह अगर पसमानदा कबीले की कोई औरत मुअज़्ज़ज़ कबीले की किसी औरत को कत्ल कर देती, तो मुअज़्ज़ज़ कबीला फिर यही कहता कि हम अपनी औरत के बदले में पसमानदा कबीले की मर्द को कत्ल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उलट चल है, औरत कत्ल की गई तो वो कह रहे हैं मर्द को कत्ल करेंगे। तो अल्लाह ने फिर ये आयत मुबारका नाज़िल की कि भाई गुलाम हो तो गुलाम, आजाद हो तो आजाद, औरत हो तो औरत, कोई फर्क नहीं, चाहे वो पसमानदा कबीले से हो, चाहे वो बड़े कबीले से हो, चाहे वो मुअज़्ज़ज़ कबीले से हो, ये फर्क खत्म। और बल्कि सूरत माइदा में अल्लाह तबारक व तआला तो ये इरशाद फरमाया कि जान का बदला जान है, आंख का बदला आंख, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान, दान का बदला दान, और हर जख्म के बदले में जख्म है। ठीक है ना, जामिउल बयान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 61। अब अगर हम बात करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पे इरशाद फरमाया कि गुलाम और जिम्मी के खून का कसास लेने के हक में हमारे आइम्मा सलासा जो है वो क्या दलाइल देती हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मुसलमान को काफिर के बदले में और आजाद को गुलाम के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। अल जामिउल अहकामुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 246। काजी बिजावी शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने आजाद शख्स को गुलाम के बदले में कत्ल करने से मना किया, खा वो गुलाम उस कातिल का हो या उसके किसी गैर का। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने गुलाम को कत्ल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कोड़े मारे, उसको 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया और उससे उसके गुलाम का कसास नहीं लिया। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 304। इसी तरह सुन्नत भी यह है कि मुसलमान को जिम्मी के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा, न आजाद को गुलाम के बदले में कत्ल किया जाएगा। सुनन कुबरा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 34। इसलिए कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा महजर सहाबा में आजाद को गुलाम के बदले में कत्ल नहीं करते थे, इस पर कोई इनकार नहीं करता था। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 305। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में अन नफ्स बिन नफ्स, ठीक है, जान का बदला जान है, खा जान जो है वो गुलाम की हो या आजाद की हो, ये अलग नहीं है। अनवारुत तंजील सफ़ा नंबर 37 और 36। इसी तरह अगर हम बात करें तो आजाद से जो है वो गुलाम का कसास लेने के सबूत में कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल। ठीक है, अब यहां पे बयान ये किया गया है कि इस आयत में लफ्ज़ जो मक़तूल है वो आम है, तो यह हर मकतूल को बाशामिल है, खा वो आजाद हो, गुलाम हो, मुसलमान हो, जिम्मी हो, जो भी हो, उसका बदला उसके कत्ल करने वाले से लिया जाएगा। लिहाजा अगर किसी आजाद शख्स ने किसी गुलाम को कत्ल किया तो उस गुलाम का कसास उसके आजाद इंसान से लिया जाएगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में यह भी फरमाया अन्न नफ्स बिन नफ्स,
بے شک جان کا بدلہ جو ہے وہ جان ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ مطلقاً فرمایا گیا کہ جان کا بدلہ جان ہے، آزاد یا غلام کا فرق نہیں اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح علامہ بیضاوی کا یہ بات یہاں پہ بیان کرتے ہیں وہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان شخص اس کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خون صرف 3 وجہ میں سے کسی ایک وجہ سے بہانا جائز ہے. جان کا بدلہ جان، شادی شدہ زانی اور دین سے مرتد ہونے والا اور جماعت کو ترک کرنے والا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1014. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ نے فرمایا کہ قصاص میں نہ تمہارے لیے زندگی رکھی گئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس سے خیانت نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر جو خون ہے وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. مجمع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 283. خیر اب ہم مختصر اس کو کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کون کون سے احکامات کو مزید بیان فرمایا. یہ قصاص والا بدل جو ہے وہ آیت مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو وہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قصاص کون لے گا، تو اس کے بارے میں مختلف علماء کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود قصاص لے. قصاص کے لیے ضروری ہے کہ حاکم کے پاس جو ہے وہ جایا جائے، پھر حاکم خود قصاص لے گا یا کسی شخص کو قصاص لینے کے لیے مقرر کرے گا. قانون پر عمل کرنے کا منصب صرف حکومت کا ہو سکتا ہے، ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جادوگر اور مرتد کو قتل کرنا اور حدود اور تعزیرات کو جاری کرنا یہ بھی حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم انہیں سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تھی. فَمَنْ يَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں. تو وصیت کا معنی ہے اتصال. وصیت کو وصیت کیوں کہتے ہیں کہ یہ میت کے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوتی ہے. تاج العروس جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 392. علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ دوسروں کے عمل کرنے کے لیے پیش گوئی کوئی بات بطور تاکید کہہ دینا یہ وصیت ہے. المفردات صفحہ نمبر 525. علامہ پیر سید شریف نے کہا کہ موت کے بعد کسی کو کسی چیز کا بطور احسان مالک بنا دینا یہ وصیت ہے. کتاب التعریفات صفحہ نمبر 111. ڈاکٹر وہبہ زہیلی نے کہا کہ کسی شخص کا اپنے ترکہ میں سے ایسا تصرف کرنا کہ جس کا اثر موت کے بعد مرتب ہو یہ وصیت ہے. التفسیر المنیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118. باقی اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو وصیت ہے وہ واجب بھی ہو سکتی ہے، وہ مستحب بھی ہو سکتی ہے. واجب یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے. مثلا اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ یہ وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دے. قرض اگر اس نے لیا ہے تو یہ وصیت کر جائے کہ میرا قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. اس طرح مستحب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال دینی مدارس، مساجد، علماء، دینی طلباء یا غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ میں وصیت کر دیتا ہوں کہ ان کو دے دیا جائے. مباح بھی ہوتی ہے کہ امیر رشتہ داروں اور دنیا داروں کے لیے وصیت کرنا مباح ہے. مکروہ بھی ہوتی ہے جیسے جو ہے وہ گناہ کے کاموں کے لیے کوئی انسان وصیت کر جائے تو یہ مکروہ ہے. رد المختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 415. آگے بات کی جا رہی ہے کہ وصیت کی شرائط کیا ہے، وصیت کا لزوم کیا ہوتا ہے، احادیث کی روشنی میں وصیت کے احکامات کیا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے. بس آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان اگر خوف ہو اسے گناہ کا یا کسی اور چیز کا تو اس کے وصیت کرنے کے بارے میں احکامات کیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. یہ ہم نا مختصر سی شارٹ سی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے جو وہ بیان کر دیتے ہیں، چونکہ پچھلے لیکچر میں بھی ایک دو ویڈیو بنانی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو آخر میں ہم ان آیات مبارکہ کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ دلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعا مغفرت اور دعا احسان ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے ہماری والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرمائے. آمین.
وما علینا الا البلاغ المبین.